عرب کے بے انتہا صحرے میں وہ دن جب سورج نے اپنی پہلی کرن سے کہا تھا کہ آج کچھ ایسا ہوگا جو صدیوں تک یاد رہے گا۔ 624 سی ای، رمضان کی 17 تاریخ، بدر کے چھوٹے سے کنووں کے قریب وہ میدان جہاں زمین گرم تھی لیکن دل اور زیادہ گرم تھے۔ صرف 313 ہاں کے ہتھیار ٹھکے ہوئے، سفر کی تھکان ابھی بھی ان کے چہروں پر تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک آگ تھی، ایمان کی آگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت والے نبی جو اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کہتے تھے، اللہ کے وعدے سچ ہے، صبر کرو، مدد آنے والی ہے۔ انہوں نے سب کو دعا مانگی اور پھر وہ کھڑے ہو گئے، ایک چھوٹا سا جماعت لیکن اتنا بارا ایمان کہ دنیا ہل جائے۔ دوسری طرف قریش کا لشکر، 1000 سے زیادہ، اونچی اونٹنیاں، چمکتے ہتھیار، زرین لباس، غرور ان کے چہروں پر سوار تھا۔ ابو جہل، وہ تکبر کا پہلا نام، سوچ رہا تھا کہ آج ہم ان چند لوگوں کو کچل دیں گے، ان کا سپنا ختم کر دیں گے۔ وہ آگے بڑھے، کانفیڈنٹ، لیکن نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی طاقت کو آج ہی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی، تیر برسے، تلواریں ٹکرائیں، دھول اڑنے لگی، ہوا میں گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل دھڑک رہے تھے، ڈر بھی تھا، لیکن ایمان نے اس ڈر کو دبا دیا۔ ایک طرف سے مسلمانوں نے ہمت سے مقابلہ کیا، ہر سپاہی لڑ رہا تھا جیسے اپنی جان سے زیادہ کچھ نہیں، اور پھر معاجزہ شروع ہوا۔ اللہ کی مدد، فرشتوں کی فوج، جیسے سورہ الانفال میں وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا گروپ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا۔ قریش کے لشکر میں خوف پھیلنے لگا، ان کا اطمینان ٹوٹنے لگا۔ جنگ کے درمیان بہت سے قریش کے بڑے سردار گرتے گئے۔ ابو جہل، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھا، آخر میں زمین پر پڑا، اس کا غرور ختم۔ مکہ کے تکبر کی ریڑھ ٹوٹ گئی، ان کی طاقت کا سورج ڈوب گیا۔ مسلمانوں نے فتح حاصل کی، نہ صرف جنگ جیتی بلکہ یہ ثابت کیا کہ ایمان اگر پاک ہو تو کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ مسلمان امہ کا پہلا بارہ قدم تھا۔ یہ ثبوت تھا کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا گروپ بھی 12 لشکر ہرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 333 آج بھی مثال ہے کہ جب دل صاف ہوں، قیادت نیک ہو اور توکل پورا ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اور دنیا اس دن کے بعد کبھی پرانی نہیں رہی۔ یہ تھی جنگ بدر، ایمان کی جیت، سچ کی جیت اور اللہ کی قدرت کی جیت۔